السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور میں کانپور میں رہتا ہوں۔ کانپور والے دور کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، قریب آئیے، قریب آ جائیں۔ کانپور میں رہتا ہوں، عزیز نام پھر ہے۔ بھی اور ذرا قریب، آپ کی آواز نہیں ابھی واضح۔ عزیز احمد نام ہے حضور۔ ٹھیک ہے حضور میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے۔ سنائیے۔ میرے 2 دوست ہیں اور بھی دوست ہیں، میں ان دوستوں کے ساتھ اجمیر شریف گیا تھا۔ جی۔ تو وہاں پہ خواجہ غریب نواز کی جو مزار ہے، ان کے ساتھ میں وہاں گیا۔ تو وہاں پہ جو لوگ چادر وادر چڑھاتے ہیں اور ان کے وہاں پہ لوگ آدمی کھڑے رہتے ہیں جن کے اوپر وہ لوگ چادر ڈال دیتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ تو حضور انہوں نے میرے ساتھ، مطلب ہم پاس میں کھڑے تھے، چادر انہوں نے میرے سر پہ ڈال دی۔ ڈالنے پر چادر ڈال دی؟ جی۔ کیوں؟ اور ڈالنے کے بعد وہ دعائیں دینے لگے کہ خواجہ جی یہ تمہاری مرادیں پوری کر دیں گے، اور یہ وہ تمام دعائیں جو دینے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے چادر ہٹائی، میں پیچھے ہٹ گیا حضور۔ تو 2 قدم آگے چلا، ایک نے اور پکڑ لیا، تو انہوں نے کہا کہ نذرانہ دیتے جائیے۔ اچھا۔ تو کافی لوگ تھے وہاں پہ حضور۔ تو میں نے سوچا کہ آپ ویسے نے تو کہنا تھا کہ خواجہ صاحب نے جہاں مجھے برکت دینی ہے، آپ ان سے کیوں نہیں لے لیتے پیسے؟ تو میں نے انہیں 10 روپے ویسے نکال کے دے دیے۔ انہوں نے کہا خواجہ صاحب کے سامنے ہاتھ آگے کر دو، میں تو خود محتاج بن کے آپ کے نزدیک آیا ہوں، جس در سے مجھے دلوا رہا ہے اس سے آپ ہی لے لو۔ یہ تو نہیں کہا آپ نے۔ تو میں نے انہیں 10 روپے میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، وہی جواب ہے اس کا۔ نہیں ویسے اس جس کا کے پاس کچھ نہ ہو جی اس نے دینا کیا ہے؟ سوال ویسے دوسرا ہے۔ میرے دوسرا بشرطوں کا لطیفہ ضرور سن لیجئے، آپ کو نہ دلچسپی ہو، باقیوں کو ہوگی۔ ایک شخص بیچارہ غریب سا جا رہا تھا کہیں، اس کو اتفاق سے 1 روپیہ مل گیا، تو اٹھا کر دیکھ رہا تھا کہ بھئی مزے ہو گیا، 1 روپیہ مل گیا۔ اتنے میں ایک فقیر پاس سے گزرا، اس نے کہا 1 روپے کا سوال ہے، تو بے دھیانہ بے سوچے کہ میں کیا کرنے لگوں، وہ روپیہ اس کو پکڑا دیا۔ ابھی پکڑایا ہی تھا کہ فقیر ترنگ میں آ گیا، اس نے کہا مانگ جو مانگتا ہے، اس نے کہا میرا روپیہ واپس کر دیا۔ مزید کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ اس قسم کے قصے ہیں، جو فقیر مانگ رہے ہیں وہی مرادیں بھی پوری کر رہے ہیں آپ کی۔ ان کو یہ آپ نے بتانا تھا، یہ جاہلانہ باتیں ہیں، تم کر کے رہے ہو۔ حضور میں فاتحہ پڑھنے گیا تھا، ویسے میں نے فاتحہ پڑھنے کا مضمون آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ مطلب قرآن کریم میں کہیں آتا ہے، حدیث میں کہیں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پر فاتحہ پڑھا کرتے تھے، یا آپ کی قبر پر لوگ جا کے فاتحہ پڑھتے تھے؟ کہیں ہے؟ پھر یہ بھی محاورہ غلط فرضی بنا ہوا ہے۔ دعا کرنے جاتے ہیں ہم، دعا کرنے، اور دعا کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا بھی جائز ہے، جی، مگر صحابہ کی زندگی میں کوئی واقعہ ایسا نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو جب عیادت کے لیے، اس کے لیے تعزیت کے لیے جاتے تھے تو فاتحہ پڑھا کرتے تھے، یا کسی بزرگ، کسی وفات یافتہ کے اوپر انہوں نے فاتحہ پڑھی۔ بلکہ جو حنفی فقہ ہے، یاد رکھیے، اس میں نماز جنازہ میں فاتحہ شامل ہی نہیں ہے۔ وہ نہیں پڑھتے۔ ہاں، وہ نہیں پڑھتے۔ حنفی فقہ میں نماز جنازہ میں، اور اکثر حنفیوں کی ہے ہندوستان میں، تو جو نماز جنازہ میں شامل نہیں، وہ پڑھتے کیوں ہیں قبروں پہ جا کے؟ تو حضور میں پھر وہیں سے گزرا، تو جنہوں نے چادر چڑھائی تھی وہ کہنے لگے یا خواجہ انہیں دیکھ لینا۔ مطلب میں نے ان کو پیسے نہیں دیے تھے۔ کیا پیسے نہیں دیے آپ نے؟ ان کو پیسے نہیں دیے جنہوں نے چادر میرے اوپر انہوں نے اس کو دیکھ لینا، آپ اس کو۔ تو انہوں نے میری طرف اشارہ ہاتھ اٹھا کے کہا یا خواجہ انہیں دیکھ لینا۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد جمعے کا دن تھا حضور، تو وہاں پہ جو مسجد تھی اس میں مولوی جو تھے انہوں نے خطبہ جو تھا وہ عربی میں دیا تھا حضور، ٹھیک ہے، جبکہ وہاں پہ سارے لوگ جو تھے اردو جاننے والے تھے۔ کیا ان کا وہ خطبہ جو تھا صحیح تھا؟ کیا خطبہ جو تھا وہ پورا عربی میں دیا، تو اس کے بعد جمعے کی نماز پڑھا دی، ٹھیک ہے، پھر اور جمعے کی نماز پڑھا کے کیا ختم۔ رہ جائے اس میں؟ مطلب حضور مجھے معلوم کرنا ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے خطبے نہیں، کا، وہ اردو میں دیتے تو سمجھ آ جاتا، ان کو تو اردو کا خطبہ بھی نہیں آتا۔ اونٹ پٹانگ باتیں کرتے، شکر ہے سمجھ نہیں آئی۔ ہمارے ہاں پنجاب میں ایک سی ایس پی آفیسر تھے، جو ہندوستان کے پرانے زمانے کے سی ایس پی تھے، بعد میں تو سی ایس پی کہلاتے ہیں نا بعد میں، اب اس زمانے سی ایس پی ہوتے تھے۔ سی ایس پی
CSP थे, क्या थे ना, ICS थे, बाद में CSP कहलाने लगे। वो मसूद खद्दरपोश बड़े मशहूर आदमी हैं। उनको ये जुनून था कि वो ये तलकीन किया करते थे कि नमाज पंजाबी में होनी चाहिए, और वो यही मसलन लेते थे कि अरबी जुबान आती किसी को नहीं, नमाज पढ़ेगा पल्ले का पढ़ेगा, और बड़ी दलीलें देते थे और कहते थे कि आज तक मेरे सामने कोई नहीं ठहरा। तो एक दफ़ा भाई मुजफ्फर अहमद अहमद की किसी अफसर ने दावत की कराची में, उसमें मसूद खद्दरपोश को भी बुलाया हुआ था, और एक अहमदी ऐसे दोस्त थे जिनके मुतालिक लोग कहते थे कि खपती हैं, और जिस बहस में उलझ जाए वो छोड़ते ही नहीं। तो किसी को ख्याल आया, मंचले को, उसने कहा कि इन दोनों को आपस में टकरा दो, हमारा पीछा छूटेगा, ये अलग होकर एक दूसरे से बहसें करेंगे। तो उसने कहा मसूद साहब, आपका ये बहुत पुराना मौक़िफ़ है कि आपको कोई हरा नहीं सकता, नमाज पंजाबी में होनी चाहिए, अरबी में नहीं। तो हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो काफ़ी काबिल हैं इन दो बातों में, तो आप इनसे अलग हो जाइए, बाहर जाइए और इनसे गुफ्तगू शुरू करें। उनका ख्याल था कि कई घंटे बैठे रहेंगे आपस में बहस करते हुए। चंद मिनट के बाद आ गया और मसूद ने कहा मैं हार गया, मैं तस्लीम कर गया हूँ, ये गालिब आ गया मुझ पर। सब हैरान रह गए कि हद हो गई है, बड़े बड़े काबिल आदमी समझा नहीं सके, जिसको हम खपती समझते थे वो समझा गया। उन्होंने कहा दलील क्या दी थी? उन्होंने कहा दलील बड़ी पक्की दी है। उसने कहा देखो, मैं अरब भी गया हूँ, सारे मुल्क देखे हैं, और हिंदुस्तान में भी फिरा हूँ, वहाँ इस्लाम कुछ नहीं है, और हिंदुस्तान में बड़ा इस्लाम है। तो जिनको अरबी समझ आती है उनके पास इस्लाम नहीं रहा। यहाँ इस्लाम तभी बाकी है कि समझ नहीं आती। तो तुम किस चक्कर में पड़ गए हो, इनको भी गैर मुस्लिम पढ़ाया तुमने? मसूद कहता है ये बड़ी मेरी माँ समझना, देखो ये पंजाबी में ना ही हो तो अच्छा। तो वो खुतबे अगर उर्दू में दें तो रहसा इस्लाम भी गुवा देंगे लोगों का। ऐसी उठपटांग बातें करते हैं, उनको पता ही नहीं इस्लाम क्या है। शुक्र गनीमत समझे कि वो अरबी में बात करते हैं, वरना उर्दू में जरूर फितने की बात करते हैं। तो गनीमत है कि फितने की बात नहीं हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, मुबारक अल्फाज में बरकत है। वो खुतबा उन्होंने जो पढ़ा होगा लाजिमन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा होगा, क्योंकि यही मुरव्वज है। तो उस खुतबे को अगर आप ना भी समझें तो उसमें एक बरकत है, और वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा बहरहाल दायमी बरकत रखता है, उस पर एतराज़ का कोई हक नहीं किसी को। नहीं, मालूम करना था हुज़ूर जी, यही मालूम करना था। मैंने बड़ी तफसील से समझा दी है।